ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب میری طرف متوجہ ہوں، میں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، میری طرف متوجہ ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، جو خالق کائنات ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، غوث اعظم ہے، اس بادشاہ کے لیے کہ جس کی بادشاہی ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گی، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، آقا کائنات، ساقی کوثر، شاف محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، احباب گرامی، آج کی یہ پررونق محفل شان قرآن کے نام سے جو منعقد کی گئی ہے، یہ ان ہستیوں کے اعزاز میں ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس دنیا جہان کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے اور قرآن کو پڑھانے والا ہے۔ احباب گرامی، یہاں پہ آج لوگ کسی کو اگر معزز سمجھتے ہیں تو وہ اس کی شہرت کی وجہ سے سمجھتے ہیں، کسی کو روپے پیسے کی وجہ سے عزت ملی ہے، کسی کو جو ہے وہ عہدے کی وجہ سے عزت ملی ہے، لیکن یہ بات سوچ لیں اور سمجھ لیں اور جان لیں کہ جس کو عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جس کے لیے عزت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، وہ عزت قرآن والے کے لیے ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا جہان کے اندر اگر کوئی معزز شخص ہے تو وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھانے والا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت ساری قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے عزت ملی اور بہت ساری قومیں جو ہیں اس قرآن کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو گئی۔ احباب گرامی، مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حبشی ہے، غلام ہے، کون جانتا تھا اس دنیا کے اندر، لیکن جب رب کے قرآن کو پڑھا، رب کے قرآن کو سینے سے لگایا، رب کے قرآن کی تعلیمات کو سیکھا، رب کے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا، چلتے دنیا میں تھے، چلنے کی آہٹ جو ہے جنت میں سنائی دیتی تھی۔ کون جانتا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن جب قرآن کو تھاما تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہے، ساری دنیا جانتی تھی ان کو، عراق میں، مصر میں ان کے چرچے تھے، لوگ جانتے تھے، لیکن ان کا حشر کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ احباب گرامی، آج ہماری معاشرے کے اندر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ کے کہ قرآن کی کیا بات ہے، قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ کون سا کسی منزل پہ پہنچنے والا ہے، جو ڈاکٹر بنے گا وہ روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے لائے گا، جو وکیل بنے گا وہ روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے لائے گا، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کون پوچھتا ہے؟ یہ دنیا کی بات ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا، دنیا کا مال ہے، یہیں پہ ختم ہو جائے گا، لیکن جس کی عزت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، وہ قرآن پڑھنے والے کی ہے۔
قرآن پڑھانے والے کی ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں شیخ القرآن جو ہے ان کے بارے میں، اور قاری القرآن جو ہے، استاذ القرہ جو ہے قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ، کون جانتا تھا ان کو؟ لیکن آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ کونے کونے سے پاکستان کے مسلمان جو ہے ان کے جنازے میں اکٹھے ہوئے، صرف قرآن کی عزت کی وجہ سے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کا عزت سے نام لیتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کے لقب ان کو یہ مل گیا رحمہ اللہ۔ ہر بندہ جب ان کا نام لے گا ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لگائے گا۔ احباب گرامی، یہ جو عزت ملی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ آئیے خود بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیے۔ یہ بچے، اگر آپ کے بچے جو ہے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، یہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دلوائی، ڈگریاں تو دلوا دی، اور روپیہ پیسہ بھی اکٹھا کر کے دے دیا، کاروبار بھی چلا کے دے دیا، سہراب بائی سائیکل والے کا حال ہوگا آپ کے ساتھ بھی۔ کتنا بڑا کاروبار ہے اس کا، لیکن لاش جو ہے وہ ہسپتال کے اندر پڑی ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ یہ حال ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی، قرآن نہیں سکھایا، قرآن کی تعلیمات پر خود عمل نہیں کیا اور بچوں کو نہیں عمل کرنے کا کہا، ان کی حالت یہ ہوئی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہمیں ضرورت ہے قرآن کی، خود بھی قرآن کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پر لگائیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے یہ حفاظ کرام کے والدین کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے، اور وہ اس وقت خوش نصیب شخص ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔